بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 2 اپریل اور دن ہے ناظرین منگل کا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ 5-6 ماہ میں حکومت گر جائے گی، کیا یہ اب سچ ثابت ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ کل سے ملک میں بہت ساری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو توشہ خانہ سزا معطل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے 6 جج صاحبان کے خط پر سو موٹو لے لیا ہے۔ اب کیوں لیا ہے؟ پہلے کیا مسئلہ تھا لیا نہیں؟ اور تصدق جیلانی صاحب جنہیں اس کمیشن کی سربراہی دی گئی تھی، انہوں نے خود ہی اس پہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، حسنات ملک صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وہ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، تصدیق کیا ہے کہ تصدق جیلانی صاحب نے جو اس کے سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس تھا اس کے منٹس آف میٹنگز مانگے تھے، لیکن انہیں یہ مہیا نہیں کیے گئے، کیونکہ جو حکومت نے تصدق جیلانی صاحب کو بتایا تھا کہ فل کورٹ میں آپ کا نام سامنے آیا ہے، آپ تصدق جیلانی صاحب کا، کہ وہ سربراہی کریں، اس لیے انہوں نے منٹس مانگے تھے جو فل کورٹ اجلاس ہوا تھا، لیکن انہیں پھر نہیں دیے گئے۔ ظاہر ہے انہیں یہ جاننا تھا کہ واقعی کیا یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، کیونکہ جو تصدق جیلانی صاحب کا خط منظر عام پر آیا جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا تھا، اس میں انہوں نے آرٹیکل 209 کا حوالہ دیا ہے کہ یہ کوئی بھی جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کی کوئی بھی یعنی انکوائری کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا سوائے سپریم کورٹ کے یا سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ تو آرٹیکل 209 کے ذریعے میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو کیا انہوں نے جو حسنات ملک صاحب ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب کو پتہ چل گیا کہ تصدق جیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے 100 موٹو لے لیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو حکومت نے اب جو 100 موٹو لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، ظاہر ہے جب سے اس میں قانون سازی ہوئی ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے کہ 3 رکنی جو سینئر جج صاحبان ہوں گے سپریم کورٹ کے وہی 100 موٹو لے سکیں گے۔ تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور صاحب ہیں جو چیف جسٹس صاحب کے بعد، اور انہی 2 جج صاحبان نے 100 موٹو کے لیے اپنا اختیار استعمال کیا اور کہا ہے، اور ظاہر ہے ووٹ بڑھ گئے، پھر 100 موٹو لیا گیا ہے۔ اب یہ جو 100 موٹو لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، حکومت اب چیف جسٹس صاحب پر چڑھ دوڑی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر قاضی فائز صاحب نے 100 موٹو ہی لینا تھا تو وزیر اعظم کو کیوں بلایا؟ یعنی اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی صاحب نے خود وزیر اعظم صاحب کو سپریم کورٹ میں طلب کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے ساتھ جو وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ بھی تھے اور اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے، کہ انہوں نے خود بلایا ہے انہیں، اور خود چیف جسٹس صاحب نے یہ نام دیا ہے تصدق جیلانی صاحب کا کہ انہیں ایک کمیشن کی سربراہی دی جائے۔ تو جو نون لیگ والے ہیں ان میں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ پر یہ سوال کیا ہے انہوں نے کہ کیا نون لیگ نے ہر دفعہ سپریم کورٹ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیونکہ اب ایسی باتیں کریں گے ناظرین، جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، اس وقت جو ساری یہ فائدہ کس کو ہوا؟ نون لیگ کو ہی ہوا نا، ذرا حکومت میں یہی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آروز تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں آروز کا، انہوں نے آروز معطل کر دیے تھے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لیے تھے، کہ ان کو پی ٹی آئی تو کہتی تھی کہ آروز عدلیہ سے لیے جائیں، لیکن پھر سپریم کورٹ نے خود فٹ یہ ٹیک اپ کیا کیس، اور جج صاحب کو بھی دمکایا لاہور ہائی کورٹ کے کہ ان پہ توہین عدالت لگ جائے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، اور یہ آروز کا فیصلہ جو تھا ہائی کورٹ کا معطل کر دیا، اور جو نون لیگ کے پسندیدہ آروز تھے وہ بحال کر دیے۔ تو ظاہر سپریم کورٹ نے تو بہت ہیلپ کی نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے، تو اب نون لیگ چڑھ دوڑ رہی ہے سپریم کورٹ پہ خود۔ اور نواز شریف صاحب کی بھی نہالی سپریم کورٹ نے دن رات ایک کر کے ختم کی، انہیں اہل کیا الیکشن لڑنے کے لیے، اور وہ ون بھی کر گئے۔ تو اب نون لیگ، ویسے نون لیگ ہمیشہ سے یہی کرتی ہے، نون لیگ ہمیشہ پہلے بھی خبریں ایسی آتی رہتی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا انہوں نے۔ اس کے علاوہ ناظرین تھوڑی الیکشن، سینٹ الیکشن پہ بات کریں گے، جو آج الیکشن ہو رہے ہیں یہ تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور اس کے علاوہ وفاق میں۔
جو اس کی مسئلہ بنا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے بارے میں، جو حلف نہیں لیا تھا یہ اسپیکر اسمبلی کے پی کی اسمبلی کے بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، تو انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ میں کل خود گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے درخواست دائر کی ہے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ یہ سینٹ الیکشن سے پہلے ان کے حلف لیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں کس طرح حلف لے سکتا ہوں جب تک کوئی ریکوزیشن ہی جمع نہیں ہوئی اسمبلی اجلاس کے لیے، تو میں کیسے حلف لے سکتا تھا؟ تو جو اپوزیشن نے ریکوزیشن دینی تھی ان کی تعداد تو کم ہے نا، اس کے مطابق نہیں ہے جو ریکوزیشن کے مطابق اجلاس طلب کیا جائے، اور یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے اسمبلی اجلاس طلب کرنا۔ تو انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا بھی حکم تھا اس کے خلاف بھی درخواست دائر کی ہے، دونوں کی سماعت آج ہی ہونے جا رہی ہے، اور ادھر سے آج سینٹ الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کی کل سزا معطل ہوئی ہے، تو اب جو نیب والے ہیں ظاہر انہوں نے جب جج صاحبان نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم ان کی سزا معطل کریں، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں ہے، آپ سزا فی الحال معطل کر دیں، کوئی بات نہیں۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ احتساب والوں کو، اب پیچھے کیوں ہٹے ہیں اس طرح، اور اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جو صافِ سماعت بھی آج ہے، اس پہ بھی امید کی جا رہی ہے ان کا سزا یہ کالعدم ہوگی، اور جو خبریں آ رہی تھی عمران خان صاحب اس سے پہلے باہر آ جائیں گے وہ سچ ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے وکلاء سے ملاقات کرتے ہوئے اور صحافیوں سے، یہ شاید اڈیالہ جیل میں سماعت تھی جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے نیب کا، اس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا عمران خان صاحب نے کہ 5 سے 6 ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی۔ کیا اب یہ سچ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب جب باہر آ جاتے ہیں تو مسئلہ تو بن جائے گا ان کے لیے، عمران خان صاحب تو عوام کو نکالیں گے، احتجاج ریلیاں وہ جہاں مرضی بڑے سے بڑا وہ جلسہ کر سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، اب حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے عوام بھی بہت زیادہ تنگ ہے ان سے۔ کیونکہ ناظرین، کل پنجاب میں آخری روز تھا الیکشن ٹریبیونل میں جو کہ درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، یہ جو فارم 47 پہ اہل کر دیا ہے جن کو ون کروا دیا گیا ہے، فارم 45 کے مطابق جو پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ ہیں ناظرین ظاہر وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ فارم 45 اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو اب تقریباً یہ کل آپ کو خبر بتائی تھی کہ 41 درخواستیں ہو گئی ہیں، لیکن آج یہ 51 پر چلی گئی ہیں، جن میں سے مریم نواز صاحبہ کا حلقہ ہے وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے۔ تو یہ اگر فارم 45 کے مطابق الیکشن ٹریبیونل میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے تو یہ حکومت واقعی 5 سے 6 ماہ میں گر جائے گی، اور آگے یہ چلتی ہوئی مزید نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ آتی ہیں، خبریں ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، مہربانی ہوگی، شکریہ۔